مدینہ منورہ کے دنوں کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک غریب عورت آتی ہے۔ اس کے چہرے پر غربت کی لکیر تھی مگر دل میں ایمان کی روشنی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، پرانا مگر صاف ستھرا۔ وہ آہستہ سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کپڑا میرا اپنا دوپٹہ ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سیا ہے، چاہتی ہوں کہ آپ اسے قبول فرما لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ کپڑا بہت معمولی اور جگہ جگہ سے پیوند لگا ہوا تھا۔ کچھ لوگ سوچنے لگے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تحفہ قبول نہ فرمائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے ظاہری مال کو نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کپڑا خوشی سے قبول فرما لیا۔ عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے سوچا جو تھوڑا ہے وہی پیش کر دوں، شاید اللہ قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں جنت کے ریشمی لباس عطا کرے۔ وقت گزرتا گیا، چند دن بعد وہ عورت بیمار پڑی اور وفات پا گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ عورت جنت میں سفید لباس پہنے بیٹھی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے وہ برکت جو اخلاص سے دیے گئے چھوٹے سے عمل میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، کبھی کسی کے عمل کو حقیر نہ سمجھو، اللہ نیت دیکھتا ہے، مقدار کو نہیں۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی نیت کرے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو معمولی سا تحفہ بھی جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج ہم بڑے بڑے کاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر نیتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک نیت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے چہروں اور مال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اخلاص لے آئیں، تو شاید ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے چھوٹے عمل جنت کے بڑے انعام بن گئے۔ اس عورت کا کپڑا پھٹا ہوا تھا مگر اس کی نیت خالص تھی، اور یہی خالص نیت اس کے لیے جنت کا لباس بن گئی۔